حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ بزرگ و دوست عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اور رمضان کے شروع ہو جانے کے بعد عام طور پر جتنے خطبے، تقاریر، بیانات ہم کو سماعت کرنے کے لیے ملتے ہیں، وہ عام طور پہ رمضان کی فضیلت پر، روزے کی فضیلت پر، افطاری کرانے کی فضیلت پر، قیام اللیل کی، تہجد کی، تراویح کی فضیلت پر، اس طریقے سے شب قدر کے بارے میں عام طور پہ رمضان اور رمضان شروع ہونے سے پہلے اور رمضان شروع ہوتے ہی ہمیں یہی عنوانات پر بیانات سننے کو ملتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا تصور رمضان کو لے کے جو ہے وہ بڑا عجب اور غریب ہے، کہ انسان کی اگر آپ معاشرے میں دیکھیں گے کہ ہر انسان رمضان کو اپنے الگ نظریے سے دیکھنا چاہتا ہے۔ رمضان جب آنے والا ہوتا ہے تو ہر انسان رمضان کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے۔ کوئی ہے جو اس نظریے سے دیکھتا ہے کہ اب وہ دن ہیں کہ آرام کرنے والے دن ہیں، یہ دنوں میں خوب آرام کیا جائے، فرصت کے اوقات ہے، آفس والے بھی رحم کر دیتے، لوگ بھی رحم کر دیتے، لہذا کیا ہے، انی سائمون کرتے پھرتا بندہ۔ انی سائمون مطلب میں روزے سے ہوں، کوئی کام بولے میں روزے سے ہوں، امی کام بولے میں روزے سے ہوں، یہ ایک اپنا نظریہ ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ دن جو آ رہے ہیں یہ آرام اور فرصت کے دن ہے، لہذا سحر کر کے سو جاؤ، جب نیند ہوشیار ہو جائے دیکھا جائے گا، اٹھ گئے تو ظہر پڑھ لیں گے، نہیں اٹھے اثر پڑھ لیں گے، افطار میں تو کیسے بھی جگایا جانے والا ہے مجھے۔ ایک طبقہ یہ ہے جو سمجھتا ہے کہ آرام کرنے کے دن آ گئے ہیں، ایک طبقہ وہ جو بازاروں کا ہے، سمجھتا ہے کہ گھومنے پھرنے کے دن ہے اب یہ۔ ایسے دن اور رات کبھی ملتے کیا، ایسا ماحول، ایسے جو ہے نا کھانے کی دکانیں کبھی لگتی کیا،
نہیں بلکہ لہٰذا اب کھانے پینے گھومنے پھرنے کے دن ہے. 4 دوستوں کی منڈلی کے ساتھ لے کے نکل گئے, صبح سے شام تک, شام سے صبح تک, بس ایک ہی کام ہے ان کا, بس پورے شہر میں ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر گھومنے پھرنے. یہ ایک نظریہ بنا لیے لوگ, ایک نظریہ بن گیا. ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ لوگ سمجھنے لگے کہ اب جو ہے نا گھر میں خوب پکوان کروانے کے دن ہے, رمضان آ رہا, راشن لاؤ, رمضان آ رہا ہے, لہذا کیا کرو. شیخ عارف کلیم مدنی حفظہ اللہ پچھلے سال رمضان کا ایک درس دیے اور انہوں نے بتایا تھا ہمیں, کیا بتایا تھا کہ اگر رمضان آیا تو رمضان میں راشن کا بجٹ کم ہونا, ایک ٹائم کا کھانا کم ہو رہا نا. عام طور پہ تم 5,000 کا راشن لا رہی, رمضان آیا تو کم سے کم 10, 15, 20% کم سامان لانا. کم لاتے زیادہ لاتے, سامان کم آتا زیادہ آتا, الٹا مسئلہ ہو گیا, زیادہ سامان. کیوں؟ ہمارا تصور ہو گیا ایک طبقے کا, یہ تصور کھانے کا مہینہ ہے, یہ تو خوب انجوائے کرنے کا مہینہ ہے. پھر بول رہے ہیں بھی اللہ کتنی نعمتیں کھلا دے رہا نے اپنے کو, کتنا کھلا دے رہا نے, خود کھا رہے اپنے ہاتھ سے, اور کیا بول رہے ہیں اللہ کتنی نعمتیں, اللہ اتنا کھاؤ بلکہ بولا نبی کے ذریعے سے اپنے کو, اللہ کتنا کھانا ہے بلکہ بتایا نا, نہیں بتایا ہم کو, نہیں بلکہ خوب کھا لے رہی, یہاں تک جو ہے نا تراویح میں ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے, نماز میں ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے, پوری سستی کاہلی جسم میں بھر لے رہی اور کھانے کا مہینہ سمجھ رہے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے, ایک طبقہ وہ ہے جو عام طور پہ بڑا مصروف, بزنس کرنے کا مہینہ. جیسے ہی رمضان شروع ہوا فوراً ان کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا, کیا چلتا, کیسا چلتا, کیا کر کے لانا, کیا لگانا, کیا نیا کرنا. وہ عجیب و غریب چکروں کے اندر نئے نئے کام جو ہے نا لوگ کر کے جو ہے نا لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حلیم جو بڑا خوب بکتی ہے, تعجب کی بات ہے, حلیم خود اپنے آپ میں ایک ایسی غذائیت کی ڈش ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں, لیکن اب لوگوں کو راغب کرنا ہے, لہٰذا حلیم میں یہ ملا کے دیو, حلیم میں یہ ملا کے دیو تاکہ لوگ آئے ہمارے پاس. تعجب کی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ رمضان کو ہم نے پیسے کمانے کا مہینہ سمجھا. اصل میں رمضان کون سا مہینہ تھا معلوم آپ لوگوں کو؟ آؤ دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیتیں اللہ کی طرف سے ہمیں سنائی, واضح طور پر رمضان کا ڈو ٹوک مقصد اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا, شہر کتب علیکم الصیام یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لوگوں, رمضان کے آنے کا ایک واحد مقصد کہ ہماری زندگیوں میں رمضان کھانے پینے گھومنے پھرنے آرام کرنے عیاشی کرنے اور خواہشوں کو پورا کرنے یا پھر کوئی اور مقصد سے نہیں آیا, بلکہ یہ رمضان ہماری زندگی میں آیا لعلکم تتقون, تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ, تاکہ تم اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاؤ. معنی تو یہ اصل میں لعلکم تتقون کا معنی یہ کہ اللہ سے ڈرنے والا بندہ. لعلکم تتقون کا معنی کیا؟ گناہوں سے بچنے والا بندہ. لعلکم تتقون کا معنی کیا؟ اللہ کے قریب ہونے والا بندہ. لعلکم تتقون کا معنی کیا؟ کہ وہ بندہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ محبت کرنے والے بندوں میں یہ شامل ہو جائے. آج کے اس خطبے میں 5 باتیں ڈسکس کریں گے اور تھوڑا سنجیدہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. یوں تو جذباتی خطبے بہت سنتے آپ لوگ, عادت بھی ہے آپ لوگوں کو جذباتی خطبے سننے کی. ہاں, کانوں کی یہ جو ہے نا کانوں کی عیاشی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کانوں کی عیاشی ہے. بات تو بات ہے, اصل میں بات اصل میں سنجیدہ کی جائے یہ بہتر ہوتی ہے. بات اصل میں سنجیدہ کی جائے یہ بہتر ہوتی ہے. ہمیں بھی کوئی خواہش نہیں کہ بہت زور سے بولنا, لیکن قوم کا ایک مزاج ہے, قوم کیا سمجھتی, کس سطح پہ سمجھتی, کیسے انداز پہ سمجھتی, قوم کو سمجھانے کے واسطے یہ انداز اپنانا ہے اور کچھ نہیں. تھوڑا سنجیدہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. کیا کرنا؟ نیند میں چلے جانا, سو جانا, غور سے نہیں سننا. بڑے تھکے ہوئے, نیند کی قربانی دے کے آئے ہم تو. فجر میں بھی دیے نیند کی قربانی, اور ماشاءاللہ جمعے میں بھی نیند کی قربانی دیے, اور بعض لوگ تو ہے 5 وقت نیند کی قربانی دے رہے ہیں رمضان کے اندر. سمجھ رہے ہیں ثواب زیادہ مل جاتا. فجر میں بھی نیند کی قربانی, ظہر میں بھی نیند کی قربانی, عصر میں بھی نیند کی قربانی, مغرب میں بھی نیند کی قربانی, عشاء میں تو نیند میں چاہتی. اصل میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہا سوشل میڈیا پہ فجر کی نماز کا. کون سی نماز کا؟ فجر کی. خوب کھانا کھا لیے سحر میں. کیوں خوب کھانا کھائے؟ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کیا رہنا ہے؟
بھوکا رہنا. یہ بڑا عجیب معاملہ ہے مسلمانوں کا کہ 13 گھنٹے بھوکے رہنا ہے تو سحر میں زیادہ کھانا ہے. تھوڑا جا کے ریسرچ کرو اور سائنس پڑھ کے دیکھو, 4 گھنٹے میں آپ کیا بھی کھاؤ سب ختم ہو جاتا. آپ جو بھی کھائیں وہ 4 گھنٹے میں سب ہضم ہو جاتا. صبح میں 4 بجے آپ اگر سحری کر رہی, 5, 6, 7, 8 بجے تک پورا کھانا ہضم ہو جاتا. 8 بجے کے بعد آپ کا پیٹ پورا خالی رہتا. 8 بجے سے 6 بجے تک آپ پورے خالی پیٹ رہتے. کتنا کھانا کھائے تو بھی 4-5 گھنٹے میں پورا ہضم ہو جاتا. شام تک نہیں چلتا کھانا. خوب کھانا کھائے, کیسی حالت میں آ رہے. اچھا دیکھو, یہ بھی تعجب کی بات ہے, یہ بھی بات بتانا چاہتا تھا. رمضان شروع ہوا, فجر کی نمازوں میں اتنی تعداد, ماشاءاللہ اتنی تعداد فجر کی نمازوں میں. اچھا فجر کی نماز میں صحیح بولو, لوگ باہر کے محلے سے آتے, محلے والے آتے؟ ہو سکتا بھائی جو ہے نا دوسری نمازیں ہیں, کئی سفر میں نکل گیا بندہ, جمعے کی نماز دوسری مسجد میں پڑھ لیا بندہ, یا کوئی عصر کی نماز ہے باہر نکلا تھا پڑھ لیا. فجر کی نماز میں یہ خاص بات ہے کہ فجر کی نماز میں محلے والے ہی آتے ہیں. ہم نے کیا دیکھا کہ فجر کی نماز, رمضان شروع ہوا, مسجدیں بھر گئی فجر کی نماز میں. جیسے رمضان آگے بڑھنا شروع ہوا, 5 رمضان ہوئے, 10 کم ہو گئے, 10 رمضان ہوا, آدھے کم ہو گئے. اب جو یہ 15 رمضان ہو گیا, 4-5 صف کی مسجد جو ہے نا فجر میں صفیں بن رہی ہے. پھر باقی کے لوگوں میں نماز فرض نہیں ہے کیا گھر میں پڑھ کے سو جانے کا ارادہ ہے آپ کا, یا بغیر پڑھے آپ سو جا رہے ہیں؟ تو یہ بات جان لو, علماء اکرام نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ اسلام کے 5 ارکان کے اندر جو پہلے نمبر پہ رکن ہے وہ توحید ہے. اس کے بعد نماز ہے. جو نماز ادا کرتا ہے اس کا روزہ ہے, جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا روزہ نہیں. فجر کی نمازوں میں خوب کھا لے کے, ویڈیو میں آیا, ویڈیو میں سی سی ٹی وی کے اندر ہے, نیند کی حالت میں اتنا بندہ دھن ہے, اتنی نیند کی, اتنا خوب کھایا ہوا ہے, اتنا سمجھ کے باہر ہے. نیند کی حالت میں آیا, الٹا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے, قبلے کی طرف نہیں, منہ ادھر کر کے نماز پڑھ رہا ہے. ایک بچہ آ کر کہتا ہے انکل قبلہ ادھر ہے. یہ عالم ہے مسلمانوں کا نیند کا, یہ عالم ہے مسلمانوں کے کھادگی کا. بس انسان کو کھانا 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 کھانا, صبح و شام ایک ہی لقلقہ لگا ہوا ہے. سحر میں کئی کو کھا رہے ہیں, شام تک بھوکے رہنا ہے. افطار میں کئی کو کھا رہے ہیں, صبح سے بھوکے تھے. تعجب کی بات ہے. آؤ انشاءاللہ آج کے اس نشست کے اندر لعلکم تتقون کے تحت ایک چھوٹے موضوع پر گفتگو کریں گے. کیا موضوع ہے وہ؟ کیا اللہ کے قریب ہونے کا وقت اب بھی نہیں آیا ہمارے واسطے؟ کیا اللہ کی قربت حاصل کرنے کا وقت اب بھی نہیں آیا؟ کیا اب بھی نہیں سیکھیں گے ہم کہ کیسے اللہ کے قریب ہونا ہے ہم لوگوں کو؟ کیا اب بھی نہیں سیکھیں گے کیسے اللہ کے قربت حاصل کرنا ہے, کیسے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے؟ آؤ انشاءاللہ 5 نقطوں پہ ڈسکس کریں گے, 5 باتوں پہ جو ہے نا ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ 5 باتوں پہ عمل کرو. یہ 5 باتیں انشاءاللہ ہم کو اللہ سے قریب کرنے والی ہوگی انشاءاللہ. یاد رکھیں گے, یاد رکھیں گے انشاءاللہ, عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ کی قربت, کیونکہ ایک اور عجیب معاملہ ہے ہمارا. قربت کا جب معاملہ آیا, قربت قریب ہونے کا معاملہ آیا, انسان محلوں کے لیڈروں کے قریب ہونا چاہتا ہے, پیسے والے رشتہ داروں کے قریب ہونا چاہتا ہے. ہاں جا کے انسان ان کے قریب ہوتا ہے, ان کی چاپلوسیاں کرتا ہے. کیوں؟ ان سے کچھ ملتا ہے, ان سے کچھ امید ہوتی ہے, کچھ وہ دے دیں گے, ان کے دے دینے کی امید میں چاپلوسی کرتا ہے, ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے, اٹھو بولتا اٹھتا ہے, بیٹھو بولتا بیٹھتا ہے, ہنس ہنس کے ان کی ہر بات کو ہاں ہاں کرتا ہے. کیوں؟ انسان کو اتنا جو ہے نا شعور نہیں کہ وہ مالک حقیقی جو کائناتوں کا سلطان ہے, وہ کائناتوں کا مالک ہے, وہ کائناتوں کا شہنشاہ ہے, وہ کائناتوں کا بادشاہ ہے, وہ جو چاہتا ہے ہم کو عطا کر دیتا ہے. تمہیں کیا چاہیے؟ تم اس کی ہاں میں ہاں ملاؤ, وہ جو چاہتا ہے تم وہ کرو, وہ جو حکم دیتا ہے وہ تم کر ڈالو. تم دیکھو پھر اس کے بعد تمہاری زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے. آؤ انشاءاللہ آج کے اس نشست کے اندر وہ اعمال جاننے کی کوشش کریں گے جن میں سے پہلا عمل آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندہ ہونے لگتا ہے, بندہ قریب ہونے لگتا ہے. بندہ یہ عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ اکبر. یہ حدیث بھی بڑی اہم حدیث ہے ہمارے واسطے, کیونکہ حدیثیں جو چلتی ہے صحابہ تک پہنچتی ہے, حدیثیں جو چلتی ہے نبی تک پہنچتی ہے.
اور بعض حدیثیں اللہ تک پہنچتی ہے. جو حدیث اللہ تک پہنچتی ہے اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہے, صحیح بخاری کی اٹوٹ صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی نے کہا اللہ فرماتا ہے جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھے گا پھر میں اس سے دشمنی کروں گا, جو کوئی میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میں اس سے دشمنی رکھوں گا. اب یہاں پر اولیاء اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے, اللہ کے ولی بننے کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے کہ بندہ ایسے مقام پر پہنچے کہ وہ اللہ کا دوست بن جائے, وہ ایسا عمل کرے کہ وہ اللہ کے قریب سے قریب ہو جائے, ایسا قریب کہ اللہ اس کو اپنے دوستوں میں شمار کر لے, اللہ اس کو اپنے قریبی بندوں میں شمار کر لے. اولیاء اللہ بولتا ہمارے پاس کیا معلوم, ننگے بھوکے گندے بدبودار بڑے بڑے بالوں والے بڑے بڑے ناخنوں والے جو مہینوں سے نینہا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جو کپڑے پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ننگے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سگریٹ اور جو ہے نا تمباکو کا نشہ کرنے والے ہیں, جو چرس اور گانجا پینے والے ہیں, ان کو ولی سمجھا گیا ہے. ولی کون ہے یہ حدیث میں بتایا گیا. اور لوگ اولیاء کی آستانوں پہ جا کے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں غیر شرعی طریقہ اختیار کر کے. اللہ کی قربت وہ طریقے سے حاصل ہوگی جو طریقہ نبی نے ہمیں بتایا. ہاں, اپنے طریقے سے نہیں کہ میں کو یہ اچھا دکھتا میں کل اللہ کے قریب ہو جاؤں گا, میں کو یہ اچھا دکھتا ہے میں کل اللہ کے قریب ہو جاؤں گا. نہیں, کمرے میں پورے بیٹھ گئے, حال میں پورے بیٹھ گئے, لائٹاں پورے بند کر کے اللہ پکار رہے ہیں, اس سے اللہ قریب ہوتا سمجھ رہے ہیں کیا؟ نہیں نہیں نہیں, یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے, یہ اللہ کے ذکر کا طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتایا. آؤ دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے ولی سے جو دشمنی رکھے گا پھر میں اس سے دشمنی رکھوں گا, اور پھر میرا بندہ میری قربت حاصل کرنے کے لیے جو عمل اختیار کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ وہ میرے فرائض کردہ کاموں پر پہلے عمل کر لیتا ہے. اللہ اکبر. ولی کی سب سے پہلی صفت, اللہ کے قریب ہونے کا پہلا قدم کیا ہے کہ اللہ نے جو ہم پہ فرض کیا ہے وہ فرائض کی پابندی کرے. ہاں, فرائض کی پابندی کریں. ایک مسلمان پہ 5 چیزیں, اعمال میں 4 چیزیں فرض ہے. توحید کے بعد نماز, 5 وقت کی نماز فرض ہے. جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا وہ کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا, وہ اللہ کا قریبی ہو ہی نہیں سکتا. لوگ کہتے ہیں ادھر جماعت چل رہی, چلو نا بھائی نماز کو. نہیں, ہم اتنے پہنچے ہوئے ہیں ہم دل میں نماز پڑھتے کرتے, اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہاں نماز پڑھ لیں دل میں. تعجب کی بات ہے, بڑی تعجب کی بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر جائے نماز پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, اور یہ ولی اتنا پہنچ گیا کہ دل میں نماز پڑھ رہا. ہاں, بے نمازی شخص ولی نہیں ہو سکتا, بے نمازی شخص اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا. بے نمازی کے متعلق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے فرمایا بین العبد والکفری, بندے اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ ترک الصلاۃ, نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے. نماز پڑھنے والا اللہ کا قریبی ہے, نماز چھوڑ دینے والا اللہ کا کافر ہے. اصل میں کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. بے نمازی اللہ کی دہکتی آگ میں داخل کیا جائے گا, اور جو نماز کا پابند ہوں گا اللہ انہیں بہترین جنتوں میں داخل کرے گا. نماز 5 وقت کی فرض ہے مسلمانوں, یہ بات کو جان لو. کوئی شخص اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے, ارے چلتا اللہ غفور الرحیم ہے, ایسا کوئی بول رہا اگر فرض نماز پہ, کس پہ ذرا بولو, فرض نماز پہ اگر کوئی بندہ یہ بول رہا چلتا, چھوڑ دیے تو بھی چلتا, اللہ غفور الرحیم ہے, تو جان بوجھ کے نماز چھوڑنا کافر ہو جانا ہے. اصل میں یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے, تم غلط فہمی میں بہت بڑی, یہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جس کو تم رحمت سمجھ رہے ہیں. نماز چھوڑ دینا اللہ کی رحمت نہیں ہے. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بندے کو نماز کی توفیق ہو جائے. اللہ کی رحمت یہ ہے کہ بندہ رحمت کے ذریعے سے مسجد میں داخل ہو کے نماز میں سجدہ کرے اللہ کو. ذرا دیکھو اپنے خاندان میں کھنگالو ایک دفعہ, ذرا اپنے خاندان میں دیکھو, اپنے گھر میں دیکھ لو, اپنے گھر میں دیکھ لو. 1-2 تو ایسے مل جاتے ہیں جو مہینوں نماز نہیں پڑھتے, جمعے کو جمعہ نماز پڑھ کے مسلمان ہے سمجھتے. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات, جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے نا
انہوں آدھار کارڈ کے پاسپورٹ کے مسلمان ہیں خالی, آدھار کارڈ میں مسلمان لکھے ہوا ہے, فرشتوں کے پاس مسلمان نہیں ہوتے انہوں. تو پہلا عمل جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے, میرے بھائیو یہ بات سیکھ کے جاؤ, یہ رمضان کے اندر اپنی زندگی میں یہ تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے واسطے. جو زندگی میں سب سے پہلی تبدیلی لائیں گے, جیسے فجر کی نمازوں کے اندر سحری کرتے ہی ہم یہاں پر حاضر ہوتے تھے, انشاءاللہ آنے والے 11 مہینوں میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز فجر ادا کریں گے انشاءاللہ. یہ نیت کرو, یہ وعدہ کرو انشاءاللہ. یہ اصل میں اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے کہ انسان اللہ کے فرائض کی پابندی کرے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے, فرض ہے. رمضان کے روزوں کی پابندی کرے, یہ فرض ہے. ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر, صحت مند آدمی کے اوپر فرض ہے یہ روزے رکھنا ہی رکھنا ہے. ہر مقیم کے اوپر فرض ہے کہ کوئی شخص بلا نہیں میرے کو بھوک برداشت نہیں ہوتی, میرے کو سفر جو ہے نا, میرے کو تجارت کے اندر پبلک جو ہے نا گراہک سے بات کرنا رہتا, میرے کو پیاز برداشت نہیں ہوتی, میرے کو جم جا کے جو ہے نا بہت ڈولے شولے بنانے کا ہے, نہیں چھوڑ دیا 1 مہینہ تو پورا اتر جاتا ہوں. یہ پورے بیکار کے بہانے اگر بنائے تو اللہ کے فرض کیے ہوئے عمل کو تم نے چھوڑا. اور جو شخص اسلام کے 5 ارکان کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ پورا مسلمان نہیں ہے ابھی. اللہ اکبر, مسلمان نہیں ہے پورا. وہ 5 ارکان جان بوجھ کے چھوڑنے والا مسلمان ہی نہیں ہے. مسلمان ہونے کے لیے 5 ارکان, ٹھیک ہے مسافر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹ دی, واپس آنے کے بعد رو روزے. بیمار ہے, ٹھیک ہے اب نکو رہو, لیکن رمضان جب تم شفا یاب ہو جاؤ جب رکھنا تم, لیکن رہنا تو ضروری ہے. جان بوجھ کے ایسا بلا وجہ کے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے روزے نہیں چھوڑ سکتے, نہیں چھوڑ سکتے. اصل میں تو کیا کرنا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے؟ پہلا کام انسان فرائض کی پابندی کرے. پھر وہی حدیث کی کنٹینیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں, بندہ میرے قریب ہونے کے لیے جو سب سے جو عمل کرتا ہے قریب ہونے کے لیے, وہ عملوں کے اندر مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب کیا ہے؟ فرض ہے, فرائض ہے. میرے جو فرائض میں نے کیے ہیں وہ عمل کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے سے ہمارے اتنے قریب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کے اندر, بندہ نوافل کی کثرت سے, نفل عبادتوں کی کثرت سے 5 فرض نمازیں تو پڑھ لیا اور 11 رکعت سنت بھی پڑھتا ہے, تحیۃ الوضو بھی پڑھتا ہے, تحیۃ جو ہے نا مسجد بھی پڑھتا ہے, رات کی عبادت میں قیام اللیل بھی کرتا ہے, جب بھی موقع ملتا ہے 2 رکعت وضو کر کے نفل نماز ادا کر لیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ نوافل کے ذریعے سے ہمارے اتنے قریب ہو جاتا ہے. رمضان کے فرض روزے تو رکھتا ہے, اس کے علاوہ پیر جمعرات کا روزہ بھی وہ رکھتا ہے, اس کے علاوہ آیا میں 20 کے روزے بھی وہ رکھتا ہے, اس کے علاوہ جب بھی موقع ہوتا ہے وہ رمضان کے علاوہ عام نفل روزے بھی رکھ لیتا ہے, محرم کا روزہ بھی رکھ لیتا ہے. ہاں وہ رکھتا ہے روزہ یوم العرفہ کا بھی, وہ رکھتا ہے روزہ, یہ نفل روزے بھی رکھتا ہے. ہاں وہ فرض زکوٰۃ کے علاوہ عام صدقات نفل صدقے بھی کرتے رہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ صدقے کرتا رہے. یہی بات اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرض کے علاوہ بندہ نفل عبادت کے ذریعے سے ہمارے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے, وہ ہمارے اتنا زیادہ قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اب یہاں سے ہم اس کے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے, ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ کام کرتا ہے. اللہ اکبر. ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. معلوم کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنی بڑا اعزاز ہے معلوم ایک بندے کے واسطے یہ کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. اللہ اکبر. معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے, یہ حلول کا عقیدہ بھی حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کرنے والے, کہتے ہیں کہ ولی میرے اندر آ گئے, انہوں میرے اندر آ گئے, یہاں تک کہ کہنے والے بدماش یہ بھی بولتے کہ نبی میرے اندر آ گئے, اعوذ باللہ کہنے والے یہ بھی کہے اللہ میرے اندر آ گیا, اعوذ باللہ. ہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے, علماء نے سمجھایا میں وہ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں کا معنی کہ وہ بندہ ہمارے اتنے قریب ہو جاتا ہے, وہ بندہ ہمارے اتنے قریب ہو جاتا ہے, ہمارے اتنے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے کہ بندے کے ہاتھ سے بندہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. بندے کی آنکھ بننے کا معنی یہ ہے کہ بندہ آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. کان بننے کا مقصد یہ مطلب یہ ہے کہ بندہ کانوں سے صرف وہی سنتا ہے جو اللہ کو پسند ہے. پھر اللہ اس کے پورے جسم کی حفاظت کرتا ہے گناہوں سے.
کانوں کی، آنکھوں کی، ہاتھوں کی، پھر اللہ کے یہ قربت ہے اللہ کی، اصل میں اللہ کی قربت ہے میرے بھائیوں، قربت ہے اللہ کی۔ کیسی قربت؟ جب بندے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، جبرائیل فلانا ابن فلانا سے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے وہ بندے سے۔ اللہ اکبر، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور سارے فرشتوں کو حکم آواز لگاتے ہیں، فرشتوں ادھر آؤ، دیکھو فلانے ابن فلانا، زمین پر یہ بندہ یہ بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، اور تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت اللہ تبارک و تعالی سارے دنیا والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ دنیا پہ زمین پہ چلنے والے بندے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کی قربت ہے، یہ اللہ کی قربت ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بندہ نوافل پڑھتا ہے، نفل کے ذریعے سے یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا ایک عمل ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ نبی کریم جنت کی سیر کر کے آئے، پوچھا قدموں کی آواز کس کی ہے جبرائیل؟ کہا آپ کے ساتھی بلال کی ہے۔ یہ جنت میں چلنے کی جو آواز آ رہی ہے قدموں کی، یہ کس کی ہے؟ یہ حضرت بلال کی ہے۔ اللہ کے نبی آ کر پوچھنے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو، کیا ایسا کرتے ہو کہ تم چلتے زمین پر ہو تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں آتی ہے؟ کیا جواب دیا معلوم حضرت بلال؟ یہ عمل اب سیکھیں گے انشاءاللہ، اس پر ہمیشہ عمل کریں گے انشاءاللہ، اس پر ہمیشہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو کتنا بڑا عمل، مختصر عمل، لیکن کتنی بڑی جو ہے نا اس کی اہمیت کہ بندہ نفل کے ذریعے سے اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے۔ بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب بھی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ضرور ادا کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب بھی وضو کرو 2 رکعت نماز ادا کرو، جب بھی وضو کرو 2 رکعت نماز ادا کر لو، ہمیشہ یہ عادت بنا لو اپنی، اس کے واسطے پھر وقت نکالنا پڑتا۔ ہمارے پاس 4 بجے جماعت ہے، بولتا ہوں 4 بجنے سے 1 منٹ پہلے آتے مسجد کو، 1 بجے جماعت ہے بولتا ہوں 1-2 منٹ پہلے آتے، وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں اپنے پاس۔ تحیۃ الوضو بہت دور کی بات ہے، تحیۃ الوضو بہت دور کی بات ہے۔ ہم وہ عام سنن نہیں پڑھتے جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، جو بندہ دن میں فرض کے علاوہ 12 رکعت سنتیں پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائیں گے۔ فرض کے علاوہ 12 رکعت سنتیں ہیں جس کا فائدہ، جس کا صلہ یہ ہے کہ اللہ ایسے پڑھنے، فرض کے علاوہ 12 رکعت زائد سنتیں پڑھنے والے کو اللہ جنت میں محل دیتا ہے۔ فجر کی 2 سنتیں، ظہر میں فرض سے پہلے 4، فرض کے بعد 2، 8، مغرب کی نماز کے بعد 2، 10، عشاء کی نماز کے بعد 2، 12۔ یہ سنت مؤکدہ ایسا کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ سنن ہے، یہ نوافل ہے، اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے، اس کے ذریعے سے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ عام دنوں کے اندر گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً کم سے کم 2 رکعت، کم سے کم 4 رکعت قیام اللیل کی عادت بنائیں اپنی۔ ہاں، قیام اللیل کی عادت بنائیں اپنی۔ کئی ایسے اسلاف گزرے ہیں قیام اللیل کی پابندی کیے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، اور اہل حدیث ہونے کے ناطے ہم اہل حدیثوں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ اچھا اہل حدیث وہ ہے جو قیام اللیل کی پابندی کرتا ہے پورے سال۔ ہاں، اہل حدیث صرف منہ سے بولنے کے نہیں ہیں، حدیثوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ ہاں، خالی نام کے اہل حدیث نہیں، کام کے بھی بننا ہے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے انشاءاللہ؟ رمضان ختم ہو جائے گا، رمضان کے بعد بھی فرض کی پابندی کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ سنتیں پڑھیں گے عام دن، ایک دن میں 12 رکعت۔ اس کے علاوہ تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ قیام اللیل پڑھیں گے، یہ نماز نفل کی میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ روزے رکھیں گے نفل اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ عام صدقے کرتے رہیں گے، نفل صدقہ کرتے رہیں گے، اللہ کا قرب حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا قرب ایسے حاصل ہوتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس 10-12 دن باقی ہے۔ انسان کا زیادہ دل مائل ہوتا ہے نا رمضان کے اندر، عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے انسان کا دل۔ کیا کرو بھائی؟ کثرت سے نفل پڑھو اور قرآن کی تلاوت کرو، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو، کثرت سے
جتنا ہو سکتا ہے اتنی قرآن کی تلاوت، اور ساتھ میں نفل نمازوں کی کثرت سے جو ہے نا پابندی کرو. کب سے کب تک پڑھ سکتے؟ اشراق کے بعد سے لے کے ظہر تک پڑھ سکتے، ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک پڑھ سکتے، عصر کے بعد ممنوع وقت شروع ہو گیا جب احتیاط کرنا ہے، مغرب سے لے کے عشاء تک پڑھ سکتے، عشاء سے لے کے فجر تک پڑھ سکتے. ممنوع اوقات کو چھوڑ کے باقی کے ہر وقت نفل نمازوں کا وقت ہی وقت ہے ہمارے پاس. دو رکعت کر کے جتنا آپ کا من بھرے پڑھتے چلے جاؤ. قربت حاصل کرنے کے شوق میں، اللہ کے قریب ہونے کے شوق میں، یا عبادت میں اضافہ کرتے چلے جاؤ. یہ 10-12 دن باقی ہے ہمارے پاس انشاءاللہ. ذرا زور سے کہوں اللہ عمل کی توفیق دے، آمین. تو ایک عمل کیا ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے؟ کہ انسان فرائض اور نوافل کی پابندی کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ اللہ کے قریب ہوتا ہے. دوسرا عمل حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری وقت، رات کے آخری وقت بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. اللہ اکبر. آخری پہر، تیسرے پہر، رات کے تیسرے پہر، تہجد کے وقت، سحر کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ بہت قریب ہوتا ہے. یہ قربت کا وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں. بندہ اپنے نیند کو، اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کے اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. یہ سب سے قربت والا وقت ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو کوئی رات کے تیسرے پہر جاگے اسے چاہیے کہ وہ خوب اللہ کا ذکر کرے. یہ اللہ کے ذکر کرنے کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، اللہ کی حمد بیان کی جائے، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے. یہ وہ وقت ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان پہ کے اعلان کرتا ہے کتنا قریب ہوتا ہے، کتنا قریب کر لیتا ہے اللہ بندے کو اپنے، کتنا قریب کر لیتا ہے بندہ اللہ اپنے بندے کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتا ہے کوئی تم میں سے پریشان حال، ہے کوئی تم میں سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں. ہے کوئی بیمار حال، میں اس کو شفا عطا کروں. ہے کوئی پریشان حال، میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں. بندہ تہجد میں اٹھتا ہے، سحر کے وقت اٹھتا ہے، تیسرے پہر اٹھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگتا ہے وہ اللہ کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ اللہ اسے ضرور عطا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے قریب ہونے والے بندے رات کے تیسرے پہر سوتے پڑے نہیں رہتے بلکہ جاگ جاتے ہیں. ذرا یہ اصول بناؤ اللہ کے واسطے. بہت بے ڈھنگی زندگی ہو گئی ہماری، بڑی عجیب و غریب زندگی ہو گئی ہم لوگوں کی. بہت جو ہے نا لو و لعب کی زندگی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ذرا رات کو جلدی سو کے تہجد میں اٹھنے کی عادت بناؤ، تہجد میں اٹھنے کی عادت بناؤ. اسلاف کے یہاں یہ بات مشہور تھی کہ تہجد کے وقت کوئی سو بھی سکتا ہے کیا؟ اللہ اکبر. ایک عالم دین ہے، وہ کسی سے ملاقات کے لیے سحر کے وقت چلے گئے. وقت سحر کا جو وقت ہوتا ہے، تہجد کا جو وقت ہوتا ہے، وہ وقت چلے گئے. جا کر دستک دی، نام پکارا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا کہ فلانے ملاقات کرنے کے لیے آئے آپ سے. ان کے گھر والوں نے جواب دیا وہ تو ابھی سو رہے ہیں نا. ان کے گھر والوں نے جواب دیا ابھی تو وہ سو رہے ہیں. یہ اللہ والے شخص نے کہا کیا ایسی قوم بھی ہے دنیا میں، یا ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ ایسے برکت وقت سوتے پڑے رہتے ہیں؟ کیا ایسے وقت بھی لوگ سوتے رہتے ہیں؟ کیا اس وقت بھی لوگوں کو نیند آ جاتی ہے کہ جس وقت اللہ پہلے آسمان پہ آ کے دینا چاہتا ہے اور بندہ سوتا پڑا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. عادت بنا لو اپنی ہمیشہ کی. اور ایک خاص بات بتاؤں میں آپ لوگوں کو، دنیا میں جتنے کامیاب لوگ ہیں نا، جتنے کامیاب لوگ ہیں وہ ہمیشہ جلدی اٹھنے والے لوگ ہیں، سحر کے وقت اٹھنے والے لوگ ہیں. جو سورج کو جگاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جن کو سورج جگاتا ہے وہ ہمیشہ افلاسی میں پڑے رہتے ہیں. ہاں جتنے کامیاب لوگ ہیں آپ ان کی تاریخ نکال کے دیکھو، ان کی زندگی کی حالات آج بھی بتا رہا ہوں. مسلمان غیر مسلمان سب کی بات کر رہا ہوں. جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں وہ وقت میں سوتے نہیں جو وقت جاگنے کا ہے. آپ دیکھو
اور آج بہت شرمندگی سے یہ بات ہم کو کہنا پڑتا ہے, بہت شرمندگی ہے ہمارے واسطے یہ, چلو بھر پانی ڈوب مرنے کے قابل ہے ہم لوگ. ہاں, مسلمانوں کی بستیوں کا عالم کیا ہے, ہندو بھائیوں کی بستی کا عالم کیا ہے, مسلمانوں کی بستیوں کے عالم کیا ہے, غیر مسلمانوں کی بستیوں کا عالم کیا ہے, کہ ہم فجر میں آتے رہتے, غیر مسلمان عورتیں باہر جھاڑو دیتی ہیں, اور ہمارے مسلمانوں کی بستیاں بسانتی اور افلاسوں کے سرکار سوتے پڑے رہتے ہیں, کچرے کے ڈھیر پڑے گھروں کے سامنے, گھر کا گھر, بستیوں کی بستیاں سوتے پڑے ہیں. پھر پریشانی ہے ان کو کہ کمانے والا کما رہا, ان کو بس نہیں ہو رہا, برکت ان کے گھر میں نہیں آ رہی, رحمت ان کے گھر میں نہیں آ رہی, بیماریوں میں کپا ہے, بیماریوں کا پلندہ ہے, پریشانیوں کا پلندہ ہے, بچوں کے رشتے نہیں لگ رہے, مسائل پہ مسائل ہوتے چلے جا رہے. کیسے نہیں ہوں گے کہ جس وقت اللہ رحمت دینا چاہتا ہے ہماری بستیاں سوتی پڑی رہتی ہے اور ان کی بستیاں جاگتی ہے, اللہ ان کو عطا بھی کر رہا ہے. یہ صبح اٹھنے کی برکت ہے. اصل میں صبح اٹھنے کی برکت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے میرے صبح کے وقتوں میں برکت رکھ دی ہے, میرے صبح کے وقتوں میں برکت. ہاں, اپنے پاس پان ڈبے کھلتے صبح صبح. کیا کھلتے؟ پان کے ڈبے صبح صبح کھل جاتے, صبح پہلی فرصت میں. میں ایکیوپنچر کورس کرتا ہوں, کیرلا کے میرے استاد آئے تھے, کیرلا کے استاد, واقعہ سنا رہا ہوں. تو ہم نے کہا کہ سر آپ سے ہم ملاقات کرنا ہے, وقت دیجیے. تو انہوں نے کون سا وقت دیا معلوم آپ لوگوں کو؟ کہا کہ ٹھیک ہے 4 بجے آ جاؤ. کیا کہا انہوں نے؟ 4 بجے. تو میں نے کہا کون سے 4 بجے, کیونکہ اپن حیدرآبادی ہے, صبح کے 4 بجے کا تصور ہی نہیں ہے اپنے پاس. شام کے 4 بجے کیا نہیں, فجر سے پہلے آ جاؤ, بولے 4 بجے آ جاؤ, ملاقات کر لیں گے, ملاقات کرنا ہے. ہم پہنچ گئے, ان کو گاڑی میں بٹھا لیے ساتھ اور جا رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, جو بات چیت کرنا تھا گاڑی میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. فجر کی اذان ہو گئی, فتح دروازے کی مسجد کے پاس روک دیے, گاڑی سائڈ میں لگائے, باہر نکلے تو کیا ہے, ایک چورستہ ہے, 8-10 ڈبے پان کے پورے چورستے پہ. وہ خود جا کے دیکھو, میرے کو بھی معلوم نہیں تھا, صبح صبح میں دیکھا تو اندازہ ہوا. فتح دروازے کے چورستے پہ ادھر ایک ڈبہ, ادھر ایک ڈبہ, ادھر ایک ڈبہ, ادھر ایک ڈبہ. ہمارے سر نکل کے باہر دکان کو دیکھ رہے ہیں, یہ کئی کی دکان ہے. ان کو کیرلا والے, کیرلا میں پان کا ڈبے نہیں ہے, کیرلا میں پان چوپا نہیں ہے, کیرلا کے اندر پان کا ڈبے نہیں ہے. انہوں دیکھ رہے ہیں کئی کی دکان ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہا ان کو پان شاپ. اچھا, تو پوچھے عبدالعزیز یہ صبح صبح کھلتا؟ میں اتنا شرمندگی سے پانی ہو گیا کہ وہاں پر بہت ساری دکانیں ہیں, کوئی دکان کھلی نہیں ہے, کھانے کی دکان, پینے کی دکان, اناج کی دکان, کرانہ اسٹور, کچھ بھی کھلا ہوا نہیں ہے. کیا کھلا ہوا ہے؟ صبح صبح اٹھتے اپنے لوگ, سگریٹ پینے کو اٹھتے, گٹکا کھانے کو اٹھتے, صبح صبح یہ کام کے واسطے اٹھتے. تعجب کی بات ہے میرے بھائیوں. کیا ہے دوسرا عمل؟ دوسرا عمل یہ ہے رات کے تیسرے پہر جاگنے کی عادت بناؤ. یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے, یہ اللہ کے مقرب لوگوں کا طریقہ ہے, یہ اللہ کے مقرب لوگوں کا عمل ہے کہ جو بندہ اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ صبح کے وقت میں سوتا پڑا نہیں ہوتا, بلکہ فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہے, کم از کم 2 رکعت پڑھ کر اللہ کا خوب ذکر و اذکار کرتا ہے. آپ کو معلوم ذکر و اذکار عبادت کرنے کا جو سب سے اہم وقت ہے نا, وہ کب سے کب تک کا ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ آخری پہر, تیسرا پہر جو ہے نا, مان لو 3 بجے, 3:30 4 بجے, یوں مان لے کے چلو, 4 بجے سے لے کے سورج نکلنے تک. کب سے کب تک بولو؟ 4 بجے سے لے کے سورج کے نکلنے تک. یہ ایک ایسا اہم ٹائم ہے کہ جس وقت سب سے اہم عبادتیں ہوتی ہیں کہ انسان تہجد میں اٹھتا ہے, جس انسان 3:30 4 بجے اٹھتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, جو ذکر کرتا ہے, جو دعا کرتا ہے, اللہ قبول کر لیتا ہے, نماز فجر ادا کر لیتا ہے. اللہ کے نبی کی کیا حدیث ہے, بندہ نماز فجر کے بعد بھی اللہ کے ذکر میں بیٹھا رہتا ہے یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہوتا ہے. جو شخص تم میں سے فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اشراق تک اللہ کا ذکر کرتا رہے, پھر اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کر لے, اللہ تبارک و تعالی ایسا یہ 1-1.5 گھنٹہ عبادت کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے والے کو 1 عمرہ کرنے کا ثواب دیتا ہے. اللہ اکبر, 1 عمرہ کرنے کا ثواب. یہ وہ وقت ہے میرے بھائیوں کہ صبح کے وقت سو مت بلکہ جاگتے رہو, اللہ کی عبادت کرو. اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حاکم کی ایک روایت میں 2 خوش نصیبوں کا ذکر ہوا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خوش نصیب ایسے ہیں
جن کو اللہ دیکھ کر مسکراتا ہے اور تعجب کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جس کو دیکھ کر مسکراتا ہے, مانا کیا؟ اللہ کے خاص بندے ہیں یہ. ہاں, اللہ ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے, اللہ ان پر تعجب کرتا ہے. دو خوش نصیب بندے ہیں جن کو اللہ دیکھتا ہے اور ان پر خوش ہوتا ہے, ان پر تعجب کرتا ہے اور مسکرا کر ان کو دیکھتا ہے. کون ہے وہ؟ ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو رات کو اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کے, اپنی خوبصورت بیوی کے بستر کو چھوڑ کے, ہاں اپنے نرم بستر کو چھوڑ کے, ٹھنڈی کے دنوں میں اپنے گرم بستر کو چھوڑ کے, اپنی نیند کی قربانی دے کے جو تہجد میں اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے. اللہ ایسے بندے پر تعجب کرتا ہے کہ بستر تو تھا اس کے پاس, اوڑھنے کے لیے لحاف تو تھا اس کے پاس, ہاں اس کے بغل میں اس کی بیوی بھی موجود تھی, ہاں سب چھوڑ کر یہ آیا ہے ہماری بارگاہ میں. تعجب بھی کرتا ہے, خوشی سے مسکراتا بھی ہے کہ میرے بندے نے بڑی قربانی دی میرے لیے, بڑی قربانی دی میرے بندے نے میرے لیے. پھر دوسرا بندہ وہ ہے کہ سفر پہ گیا ہے, تھکا مارا, تھکا ماندہ گھر کو لوٹا ہے, ایسی حالت ہے کہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے, بڑی مشکل میں ہے, بڑی تھکے ہوئی حالت میں ہے. تھکاوٹ کے باوجود جو سحر کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے, اللہ ایسے بندے پر تعجب کرتا ہے اور مسکرا کر دیکھتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں, ایک عمل کیا ہے؟ فرض اور نوافل کی پابندی, اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا عمل سحر میں اٹھنا, تہجد میں اٹھنا, آخری تیسرے پہر اٹھنا. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب بندہ اور کب ہوتا ہے؟ تیسرا عمل, سورہ علق کی آخری آیت کیا کہتے ہیں اللہ؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ. جو سجدے میں ہوتے ہیں, جو سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. جو سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں. جو سجدے کی حالت ہوتی ہے انسان کی, یہ وہ سجدے کی حالت ہے, یہ وہ وقت ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اسی لیے مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو تم زیادہ سے زیادہ سجدے کرو, اور یاد رکھو جو سجدہ کرتا ہے, جو ایک سجدہ کرتا ہے, ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے اللہ جنت میں ایک درجہ بلند کر دیتا ہے. ہر سجدے کے بدلے میں اللہ جنت میں اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتا ہے, اور ہر سجدے کے بدلے میں اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ وہ سجدے کی حالت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, دیکھو تم سجدے کی حالت میں خوب دعائیں کرو. یہ وہ وقت ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. یہ سجدہ کرنا اللہ کے قریب ہونا ہے, یہ سجدہ کرنا اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے. اور سجدہ اللہ کی عبادت ہے, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے, حرام نہیں, بلکہ یہ شرک ہے کسی اور کو سجدہ کرنا. نہ کوئی پیر کو سجدہ کیا جا سکتا ہے, نہ کوئی فقیر کو اور ولی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے, نہ کوئی ولی کو, نہ کوئی قبر کو, نہ کوئی قبر والے کو, نہ کوئی کسی اللہ کے علاوہ, نہ انبیاء کو, نہ صحابہ کو, نہ کسی اور کو سجدہ کیا جا سکتا ہے. کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے, اور سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ. سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ. قیام اللیل ہم کر رہے ہوں گے, قیام اللیل کا معنی ہوتا ہے لمبا کھڑا ہونا. پچھلے جمعے میں ہم بات کرتے اس سلسلے میں نا, ذرا تھوڑا ایک اور نقطہ بھی سن لو یہاں پر. سجدے کا معنی ہمارے پاس کیا معلوم؟ 3 وقت سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا. سجدے کا معنی ہمارے پاس کیا ہے؟ سجدے کا معنی ہمارے پاس ہے 3 وقت سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. یہ سجدہ, ہاں یہ بھی سجدہ ہے, لیکن یہ سجدہ وہ سجدہ جو عام نمازوں کا سجدہ ہے. وہ قیام اللیل کا سجدہ کیسا ہوتا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جتنا لمبا ٹھہر کے قیام کرتے, جتنا لمبا تلاوت کرتے, لگ بھگ اس کے قریب اللہ کے نبی رکوع کرتے, اور اللہ کے نبی جتنا رکوع کرتے لگ بھگ اس کے قریب اللہ کے نبی سجدے کرتے. اللہ اکبر. یہ رات کا قیام ہے. ذرا لمبا رکوع, ذرا لمبا سجدہ ذرا کرو نا بھائی. ذرا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو کر کتنا سکون ملتا ہے. تم نیند کے گولیاں کھا کے سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تم بی پی کی گولی کھا کے سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, تم چاہ رہے ہیں
کہ بیکار کے لہو لعب کی باتوں میں تم الجھ کر اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہ رہے ہیں, تم گیم کھیل کے سکون پہنچانا چاہ رہے ہیں, تم بیکار کے مسائل میں آ کے سکون پہنچانا چاہ رہے ہیں. سکون تو سجدے میں ہے, سکون تو سجدے میں ہے. جب بندہ سجدہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے میرے بھائیوں, پھر دنیا کی ساری ہیبتیں, دنیا کے سارے خوف اس کے جو ہے نا زندگی سے نکل جاتے ہیں. ذرا دیکھو وہ فلسطین کے مسلمانوں کو بھی, فلسطین کے مسلمانوں کا رمضان بھی دیکھو. ہمارے افطار تو بڑے بہترین افطار ہے, ہمارے روزے تو بڑے بہترین روزے ہیں, ہم سحر میں کھاتے ہیں, افطار میں کھاتے ہیں. ذرا ان کو دیکھو کہ ان کے یہاں ایک ایک کھانے کو محتاج ہے, ان کے بچے ایک ایک پانی کے گھونٹ کو محتاج ہے. ایک بندہ 10 کلو کے آٹے کی تھیلی پکڑ کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے, اللہ آج کئی دنوں کے بعد تو نے مجھے کھانے کو عطا کیا ہے. 10 کلو چاول میرے بھائی, 10 کلو آٹا کوئی معنی نہ رکھتا آپ کے میرے واسطے, 200-400 کے اندر آ جاتی وہ چیز. لیکن وہ فلسطین کے مسلمان ہیں کہ جن کو سجدہ کرنے پہ مجبور کی یہ چھوٹی نعمت, یہ سجدے سے بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی نعمتیں کھا گئے اللہ کی, کتنی نعمتیں ہم نے کھا لی آج اللہ کی, اور سجدہ کرنے سے قاصر ہے. سجدے بھی کرتے ہیں تو بے چینی کے سجدے کرتے ہیں, سجدے بھی کرتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب سجدے کرتے ہیں. وہ فلسطین کے مسلمانوں کا افطار کیسا ہے دیکھو ذرا, ذرا ان کا رمضان کیسا ہے دیکھو ذرا. یاد رکھو کل قیامت کے دن, یاد رکھو کل قیامت کے دن وہ فلسطین کے مائیں بہنیں بھی آنے والی ہے میدان محشر کے اندر, وہاں کے بچے بھی آنے والے ہیں. تم تو گھوم پھر کر نئے کپڑے خریدتے رہ گئے, تم تو گھوم پھر کر ہوٹلوں میں اچھے کھانے کھاتے رہ گئے, اور وہ بچے بھوک سے بلک بلک کر سوتے رہ گئے. وہ بچے ایک ایک بوند کے واسطے ترستے رہ گئے, اور ہمارا تو کھانے میں لگا ہوا ہے من, کپڑے خریدنے میں لگا ہوا ہے. یاد رکھو کہیں اگر ان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمارے مسلمان, دنیا میں رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہماری اتنی مشکل کے باوجود خود سکون میں ہیں, خود سکون میں کھاتے ہیں, خود سکون میں پھرتے ہیں, خود سکون میں جو ہے نا گھومنا پھرنا ان کا لگا ہوا ہے, کہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ ہمارے خلاف ہاتھ نہ اٹھا دے میرے بھائی, کہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کا دل دکھ کر ہمارے خلاف وہ ہاتھ نہ اٹھا دے میرے بھائی. اس سے پہلے ذرا یہ سمجھو کہ تم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہو, اپنی اولاد پر, بیوی بچوں پہ خرچ کر رہے ہو, بہت اچھی بات ہے. ذرا یہ بھی سمجھو کہ ایک ملک کے ایک جو ہے نا دنیا کے حصے میں ہمارے مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں. ہماری کمائی کا 1 روپیہ بھی ان پہ خرچ ہوا ابھی تک, 1 روپیے کی مدد کرے ان کو آج تک, جو مدد جاتی ہماری طرف سے بھیجنے کی کوشش کرے یا یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے, جو بھی ہو 10 روپے ہوں گے, 100 روپے ہوں گے, 1000 روپے ہوں گے, میں میرے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں. کیسے ان تک یہ پیسہ پہنچاؤں, کہاں سے ایڈ جا رہی ہے, کہاں سے مدد جا رہی ہے, میرا حصہ بھی ان کو ڈل جائے. ارے یہ چھوڑیے صاحب, یہ تو دینا 1 روپیہ تو دینا. وہ فلسطینی مسلمانوں کا ذرا بھی درد ہمارے سینے میں ہے نہیں. اس بات سے آپ اندازہ لگا لو کہ اتنے سالوں سے مسائل ہو رہے ہیں. اگر آپ کی دعاؤں میں آپ نے ایک دفعہ بھی آج تک فلسطینیوں کے لیے دعا نہیں کی تو ہمارا مسلمان ہونا کون سا مسلمان ہے, یہ کون سے مسلمان ہے. ایک مسلمان تو وہ تھے کہ جسم کی کسی حصے میں کانٹا چبھتا سارا جسم تڑپ اٹھتا تھا, لیکن ہم کون سے مسلمان ہیں. اگر ہماری دعاؤں میں کم از کم گرتی پڑتی حالت میں اگر مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان کی حیثیت سے کم از کم 2 لفظ اللہ کی بارگاہ میں, اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دے, اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے, اللہ کافروں کو نیست و نابود کر دے, یہودیوں کو نیست و نابود کر دے, اللہ غزہ کے مسلمانوں کے جو ظلم کرنے والے ظالم ہیں, اللہ تو ان سے انتقام لے لے, اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اگر یہ دعا بھی نہیں کر سکے تو ذرا سینے میں ٹٹولو جا کے, ایمان صحیح ہے نہیں ہے, اسلام صحیح ہے نہیں ہے, صحیح مسلمان ہے نہیں ہے, ذرا تھوڑا ٹٹولو. معمولی ہمارے علاقے کے اندر ہمارے آس پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو درد ہو جاتا, ہمارے کو درد ہو جاتا. اچھے تھے بھائی, بہت اچھے تھے, کلچ ملے تھے, پرسوچ ملے تھے, ہمدردی آتی نا. پھر کیوں وہاں کے مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہمارے لیے میرے بھائیو. سجدہ کب کرنا ہے, جب اللہ کی نعمت ملی کرتے رہنا سجدہ, جب اللہ کی نعمت ملی سجدے کرو, لمبے سجدے کرو, یہ اللہ سے قریب کرنے والے اعمال ہے. کتنی باتیں ہو گئی, 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات ابن خزیمہ کی یہ روایت ہے, یہ عمل خاص خواتین کے واسطے ہے, یہ عمل خاص خواتین کے واسطے ہے. آج کل خواتین کو لے کے سب کو بات کرنا اچھا دکھ رہا, حکومت بھی بات کر رہی, طلاق کے مسئلے پہ چل رہی بات, نکاح کے مسئلے پہ کر رہی بات, پردے کے مسئلے پہ کر رہی بات, ایک مول صاحب بھی کرے, مسجد میں خواتین آنا نہیں آنا,
آئے تو کیا ہوتا, بہت فتنہ ہو جاتا. خواتین اپنی ذمہ داری پہ آئے, مولانا ذرا یہی فتویٰ بازاروں کے متعلق بھی دے دیں کہ بازار میں خواتین جائیں اپنی ذمہ داری پہ. ذرا یہی فتویٰ درگاہوں کے متعلق بھی دے دے, درگاہوں پہ خواتین جاتی ہے اپنی ذمہ داری میں جائے. نہیں, وہاں پر تو حفاظت میں ہوتی ہے خواتین, درگاہوں میں بھی حفاظت ہو رہی, بازاروں میں بھی حفاظت ہو رہی, فنکشن ہال میں بھی حفاظت ہو رہی. پرابلم کہاں ہو رہا خواتین کو مسجد آتی ہی پرابلم ہو رہا. اور حدیثیں سنائی جا رہی, عورت کی سب سے بہترین نماز گھر کی نماز ہے, عورت کی سب سے بہترین نماز گھر کی نماز ہے. ہاں بالکل, نبی مصطفیٰ کی تم نے ایک حدیث تو سن لی کہ عورت کی سب سے بہترین نماز گھر کی نماز ہے, لیکن نبی امام الانبیاء کی تم نے دوسری حدیث کو نظر انداز کر دیا, جس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اگر تمہاری گھر کی عورتیں مسجد جانا چاہتی ہے تو تم انہیں مت روکو. حکم ہے اللہ کے نبی کا یہ. اگر کوئی عورت مسجد میں آ کے عبادت کرنا چاہتی ہے, سپریٹ حصہ بنا ہوا ہے خواتین کا, آپ بالکل انشاءاللہ ان کو روکنا نہیں جانے سے. آپ ہاں نہیں روکنا بہت گستاخی کی بات ہے. حضرت عمر بن خطاب کے ایک بیٹے, عمر بن خطاب نے حدیث سنائی تو ان کے بیٹے نے کہا ہم ضرور روکیں گے. عمر بن خطاب کے بیٹے نے کیا کہا, ہم ضرور روکیں گے. عمر بن خطاب نے ہاتھ کیا, ایسا ہاتھ آگے بڑھایا اور سینے پر مار کے دھکا دے کر کہا اے بدخماش, میں تجھے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ عمل نہیں کرے گا. اللہ اکبر. عورت کی عبادت گھر میں اچھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اگر کوئی عورت مسجد آنا چاہتی ہے تو اس کو روکنا ہے نہیں روکنا ہے. کوئی عورت اگر گھر میں پڑھنا چاہتی ہے تو زبردستی مسجد کو لانا, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی عورت اگر مسجد آنا چاہتی ہے تو اس کو نہ روکے. ماشاءاللہ آپ دیکھو 20 سال سے اس مسجد میں اور اہل حدیث کی ہر مسجد میں, اس مسجد میں 20 سال سے بتا رہا ہوں, اور اہل حدیث کی ہر مسجد میں خواتین کا سپریٹ انتظام ہوتا. خواتین کی آوازیں آ رہی ہیں آپ لوگوں کو, خواتین کے چوڑیوں کی آواز آ رہی, کیا آ رہا پھر سمجھ میں آ رہا, خواتین بیٹھے ہوئے ہیں بول کے ایسا محسوس ہو رہا, خواتین بیٹھے ہوئے میری نماز ہوتی نہیں ہوتی بول کے دکھ رہا ہوں, ایسا دکھ رہا. سامنے سے خاتون گزر گئے تو نماز نہیں ہوتی, سامنے سے خاتون گزر گئے, نمازی کے سامنے سے خاتون گزر گئے تو نماز ٹوٹ جاتی. ایسا دکھ رہا کیا سامنے سے خاتون گزر جائیں گے بول کے؟ نہیں, اللہ کے فضل سے سپریٹ سسٹم ہے, بالکل علیحدہ سسٹم ہے, پردے کے ساتھ نظام ہے. ماشاءاللہ انصاف پہ مبنی بات ہونی چاہیے ہمیشہ. ہاں اپنے مسلک کے مطابق بات نہیں کر لینا, بات کرنا انصاف پہ جو قرآن حدیث کے مطابق عین مطابق ہے. کہ عورت اگر گھر میں پڑھنا چاہتی ہے ضرور کریں, اگر آنا چاہتی ہے تو. چوتھی بات خواتین کے متعلق تھی, خواتین کا تذکرہ نکلا تو مجھے یاد آ گیا. کیا ہے دیکھو, ابن خزیمہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت پردہ ہے, عورت مکمل پردہ ہے, عورت سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پردہ ہی پردہ ہے. عورت کا معنی ہی پردہ ہوتا ہے, عورت کا معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہوتا ہے. عورت پردہ ہے. عورت, نبی کریم نے کہا, ابن خزیمہ کی روایت, عورت پردہ ہے, لیکن جب وہ نکلتی ہے پردے میں سے, جب وہ بے پردہ ہو جاتی ہے, جب وہ بے پردہ گھر کے باہر نکلتی ہے یا غیر محرم کے سامنے وہ بے پردہ یعنی پردے میں سے نکل جاتی ہے, جب عورت نکلتی ہے پردے میں سے تو شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے, ایک اور حدیث میں ہے کہا جو عورت اپنے گھر کے باہر بے پردہ نکلتی ہے, مردوں کو اور یہ عورت شیطان خوبصورت کر کے بتاتا ہے. یہ عورت کو شیطان کیا کرتا ہے, خوبصورت کر کے بتاتا ہے. یہ خوبصورت ہوتی نہیں ہے اصل میں, بلکہ شیطان اس کو خوبصورت کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہے. کیا کہا یہ حدیث کے اندر, عورت پردہ ہے, جب یہ نکلتی ہے پردے میں سے شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے. اور عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب, عورت سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. میری ماؤں بہنوں, اپنے گھروں کو پکڑ کے رکھو, اپنے گھروں میں رہنے کی عادت بناؤ. آج معاشرے کے اندر یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے اس واسطے خلا پوچھی کہ شادی سے پہلے ہمارے ابا یہ پارک کو لے کے گئے, یہ ہوٹل کو لے کے گئے, یہاں گھمائے, یہاں کھلائے, شادی کے بعد سے تم گھر میں قید کر کے رکھے, ہم آپ کو کہیں لے کے نہیں جا رہے ہیں, لہذا قید کی زندگی نہیں ہونا ہمارے کو. ہم جہاں چاہے چلے جائیں, تمہارے سے پوچھ کے جائیں, تمہارے سے بغیر پوچھے جائیں. ہو رہا ہے معاشرے کے اندر, بغیر پوچھے بھی چلے گئے. شوہر پوچھا ایسا نہیں جانا, ہاں نہیں جانا تو چھوڑ دو, ہمارے کو چھوڑ دو. کتنی بڑی بات ہے, لعنت ہے ایسی عورت پر اللہ کی جو عورت بلا وجہ طلاق پوچھتی ہے. لعنت ہے اللہ کی
کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ایک عورت اللہ کے قریب کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. گھر میں قرار پکڑو میری ماؤں بہنوں. تمہاری جگہ گھروں کے اندر ہے, تمہاری عزت و آبرو کی حفاظت گھروں کے اندر ہے. گھروں میں قرار پکڑو. گھروں کے علاوہ جانا چاہتی ہو, ایسی جگہوں پہ جاؤ جہاں پر تمہیں اللہ اور اس کے رسول پہ قریب ہونے کا موقع ملے. علم حاصل کرنا جانا چاہتی ہو, ایسی جگہ سے علم حاصل کرو جہاں سے تمہاری عزتوں کی حفاظت ہو, تمہارے ناموس کی حفاظت ہو, تم اللہ کے قریب ہو. تم جانا چاہتی ہو مکہ اور مدینہ کو عمرہ کرنے کے لیے جاؤ. تم جانا چاہتی ہو اللہ کے گھروں کو آ کے عبادت کرو. اس کے علاوہ تمہارے باہر جانے کی خواہش کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے. اس کے علاوہ تمہاری باہر جانے کی خواہش کہیں تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے, کیونکہ تم سب سے زیادہ قریب اللہ کے اپنے گھروں میں ہوتی ہو. اور یہی معاشرہ رمضان کا بھی آ گیا ہے. رمضان کے نام پہ کیا کیا فتنے دیکھنے کو مل رہے تھے. حلیم بس نہیں تھی ایک فتنہ رمضان کے نام پہ, حلیم بس نہیں تھی, حلیم کھانے پینے بس نہیں تھے, رمضان کے نام پہ ایک فتنہ. یہ ایک فتنہ اور بھی آیا, ایکسپو نام کا فتنہ. فنکشن ہال لیے جا رہے ہیں, فنکشن ہال کے اندر ماؤں بہنوں کو خاص طور پہ انوائٹ کیا جا رہا ہے. کہا ذرا بچوں کے ساتھ آ جاؤ, اپنے بچوں کو بھی لے کے آؤ. بچوں کا کھیلنے کا ایریا الگ ہے, تمہارے شاپنگ کا ایریا الگ ہے, لہٰذا ہم ایکسپو لگا رہے. کیا رمضان کے نام پہ تم نے جو ہے نا بے حرمتی کی. ذرا میرے بھائیوں, ذرا میری بہنوں, یہ رمضان کے مہینے کا احترام تو کر لو. ذرا یہ مہینے کا احترام تو کر لو. یہ بڑا تقدس مہینہ ہے, یہ ذرا بڑا اہم مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن اور رات کے اندر اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. میری ماؤں بہنوں, یہ رمضان کا احترام کرو. میرے بھائیوں, رمضان کا احترام کرو. یہ رمضان کے نام پہ فلموں میں کام کرنے والوں سے اناگوریشن کروایا جا رہا ہے. کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ یہ رمضان ہے, کھیل تماشا ہے. یہ رمضان ہے, دل لگی ہے. یہ رمضان ہے, یہ رمضان کی بے حرمتی ہے. تم ایکسپو کرنا چاہتے ہو کرو, ہم نہیں روکتے. تم بزنس کرنا چاہتے ہو کرو, ہم نہیں روکتے. تم بالی ووڈ کو بلانا چاہتے ہو بلا لو, ہم نہیں روکتے. تم بے پردگی کا کام کرنا چاہتے ہو کرو, ہمارا کیا ہے؟ تمہیں جواب دینا ہے کل قیامت کے دن. لیکن ہمارا کہنا کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ تم رمضان کے نام پہ یہ جو کر رہے ہو یہ غلط ہے. رمضان کے نام پہ یہ چیزیں برداشت نہیں کی جائیں گی. رمضان کے نام پہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کام, ہماری استطاعت ہے, ہم بول رکھے کہ یقین جانو کل قیامت کے دن اللہ کا میدان ہوگا, اللہ کا روز محشر ہوگا, اور تمہیں سوال کیا جانے والا ہوگا کہ رمضان آیا, تم نے کیا کیا رمضان کے اندر؟ خود بھی گمراہ ہوئے, خود بھی غافل رہے اللہ کی عبادت سے, فنکشن ہال میں دکان لگا کے لوگوں کو بھی غافل کرے. ہاں, خود بھی غافل ہوئے اللہ کی عبادت سے, خود بھی جو ہے نا بیزار ہوئے اللہ کی عبادت سے, اور فنکشن ہالوں کے اندر ایسی دکانیں لگا کے, ایسے ایکسپو لگا کے. اور اپنی عوام بھی بڑی عجیب ہے بھائی, اپنی عوام بھی بڑی عجیب ہے. ہاں, اپنی ذات کی بات آئی, اپنی بات آئی تو بہت ہوشیار ہو جاتی. اسلام کی بات آئی تو سمجھ نہیں تھی, اتنی سمجھ نہیں. رمضان کی راتوں میں تم اداکاروں کو دیکھنے جاتے, اعوذ باللہ. رمضان کی راتوں میں تم جو ہے نا بالی ووڈ کے ہیروئنوں کو دیکھنے جاتے ہیں. رمضان کی راتوں میں تم ایکٹروں کو دیکھ, اعوذ باللہ. اتنی تمیز نہیں ہو گئی کیا مسلمانوں کے اندر؟ اتنا شعور نہیں ہے مسلمانوں کے اندر کہ جس رمضان کے اندر انسان اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھتا ہے, اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھتا ہے, اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھتا ہے, پیٹ کا روزہ نہیں. اللہ کے نبی نے بتایا جو خالی پیٹ کا روزہ رکھتا ہے, اپنی زبان کو قابو نہیں رکھتا, بھوکا لکھا جائے گا, روزے دار نہیں لکھا جائے گا. کیا اس بات کا شعور نہیں ہم لوگوں کو؟ تو میری ماؤں بہنوں, اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہو تو کیا کرو؟ گھر میں قرار پکڑو, گھر کے اندر قرار پکڑو, گھروں کے اندر رہو. گھر کے اندر رہنا تمہارے لیے بہتر ہے بنسبت اس پہ کہ تم باہر نکلو اور فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. گھر کے اندر قرار پکڑو. علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک بڑا واقعہ ہے, مشہور واقعہ ہے پردے کے متعلق. آج پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے. برقعے ایسے ہو گئے آج کل, برقعے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ڈریس ہی ہے کوئی, پھول بوٹے بنے ہوئے ہیں, کام کیا ہوا ہے, نگ لگے ہوئے ہیں, ایسا دکھ رہا ڈریس ہے. ایک دفعہ میری بیگم کے لیے میں برقع خریدنے کے لیے گیا یہیں پر حیدرآباد میں. سادہ برقع دیجئے. صاحب بول رہا دکان والا, نہیں ہے سادہ برقع. اب نہیں, 6-8 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں آپ کو میں. سادہ برقع نہیں ہے مول صاحب. ارے میں بولا میاں کیسا سادہ برقع ہونا نا, ہمارے کو سادہ پہننے والے نہیں. کون پہن رہے ہیں مول صاحب سادہ برقع؟ کہاں لگا کے رکھے؟ نہیں ہے ارے پھر میں کو ہونا کیا کروں؟ آرڈر دے کے جاؤ, کل تک بنا کے رکھتا ہوں. بول رہا یہ عالم ہو گیا کہ پردہ کیا ہے, پردے کا طریقہ کیا ہے, سب بھول گئے امت کے اندر سے. اور سب سے اہم ذمہ داری شوہروں پہ ہے, باپوں پہ, بھائیوں پہ ہے, پردہ کیسا کرانا.
انہوں دلاتے ہیں نا، لے کے جا کے پیسے انہوں دیتے نا، جیب سے کیا خریدنا ہے کیا نہیں خریدنا ہے، تاکید نہیں کر سکتے کیسا برقع خریدنا. جاؤ ابھی جا کے اپنے گھروں کے اندر عورتوں کو بتاؤ، وہ پردہ نہیں جس میں زینت اختیار کی جائے، وہ پردہ ہی نہیں ہوتا جس میں زینت دکھی آئے، وہ برقع ہی نہیں ہے، اصل میں اس کو ڈھانپنے کے لیے ایک برقع پہننا پڑتا. علامہ اقبال کو ایک بڑی محفل میں دعوت دی گئی، بولے کہ اپنی بیوی کے ساتھ آئیے. علامہ اقبال اکیلے پہنچ گئے. ارے بولے آپ کی بیوی نہیں آئے؟ آپ کی اہلیہ کو بھی لانے کے لیے کہا تھا. بولے نہیں میری اہلیہ با پردہ ہے، پردے کی پابند ہے. تو بولے نہیں بھائی ہمارے پروگرام میں تو خواتین کا الگ انتظام ہے، ہمارے پروگرام میں تو خواتین کا. وہ کیسا پروگرام تھا؟ دنیاوی پروگرام تھا. ماحول کے دنیاوی پروگرامز کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے عجیب و غریب پروگرامز ہوتے ہیں. بولے کہ نہیں ہماری بیوی پردہ کرتی. ارے نہیں محترم، ہمارے پاس سپریٹ ہے، الگ سے ہم جو ہے نا انتظام کریں. تو علامہ اقبال کیا بولے معلوم؟ ہاں میرے کو معلوم ہے، اس واسطے بھی نہیں لایا. کیوں؟ اس لیے کہ میری بیگم بے پردہ عورتوں سے بھی پردہ کرتی ہے. بے پردہ عورتوں سے بھی یہ مسئلہ وہیں سے جب ایک عورت بے پردہ ہوتی ہے فتنہ وہاں سے شروع ہوتا. تمہارے کپڑے کیسے، ان کے کپڑے کیسے، تمہارا سونا کتنا، ہمارا سونا کتنا. الحمدللہ میرے اور میرے سسرال کے تقریباً رشتہ دار دعوتوں میں کوشش کرتے ہیں برقعے سے جاتے برقعے سے آ جاتے. الحمدللہ برقعے سے جاتے اور برقعے سے آ جاتے. ماشاءاللہ فتنہ ہی ختم ہے وہاں پر. کون کتنا پہنے، کتنا لائے، کتنا کرے، کلر جچرا نہیں جچرا، صحیح کپڑے پہنے، سب غیبتوں کے سب محفلیں ختم ہو گئے، پورے فتنے ختم ہو جاتے. آسان طریقہ ہے. پانچواں اور آخری عمل. اب بات شروع کیا اس لیے بات ختم کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اسی لیے جو ہے نا ایک بات رکھ دیتا ہوں، حالانکہ وقت ہو گیا. ایک آخری عمل مختصر ہے، انشاءاللہ بات بتا کر ختم کر دوں گا. پانچواں عمل مسند احمد کی روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو. اپنی ماں کی خدمت کو تم لازم پکڑو. اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بڑا مشہور قول ہے. یہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے نا کسی ملک سے کسی کا قتل کر کے آیا. کہنے لگا شیخ میرے ہاتھ سے غفلت میں قتل ہو گیا، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا؟ کیا میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا؟ کہنے لگے تمہاری ماں زندہ ہے کیا؟ تمہاری ماں زندہ ہے کیا؟ کہنے لگا نہیں ماں میری زندہ نہیں. تو کہنے لگے جاؤ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے بخشش طلب کرو، جاؤ اللہ سے معافی مانگو، گر گرا کر توبہ کرو. وہ شخص چلا گیا. بازو میں ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. کہا اے شیخ آپ نے اس کی ماں کا تذکرہ کیوں کیا؟ وہ تو قاتل تھا، وہ تو گنہگار تھا، ماں کا سوال کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات اور جملہ کہا وہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے. ہم میں سے جو نوجوان، ہم میں سے جو شخص، ہم میں سے جو اولادیں اللہ کے قربت حاصل کرنا چاہتی ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہے، وہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کو ہمیشہ یاد رکھے. کہا اے میرے بھائی میں کوئی عمل ایسا نہیں جانتا، میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دے، جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ترین کر دے. میں کوئی ایسا عمل نہیں جانتا جو عمل انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دے سوائے اس کے کہ انسان اپنے ماں کی خدمت کرے. اللہ اکبر. ماں کی خدمت، یہ ماں کی خدمت اللہ کے قریب کرنے والی ہم لوگوں کو میرے بھائیوں. ہاں اللہ کے نبی نے رمضان والی حدیث میں کہا ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے مغفرت نہ کروا لے. دوسری بددعا کیا ہے؟ کہا جبرائیل نے ہلاک و برباد ہو جائے ایسا شخص جس کی زندگی میں ماں باپ زندہ ہو ان کی خدمت کر کے وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے. ہلاک و برباد ہو جائے شخص. میرے بھائیوں وَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ. جب ہمارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو برداشت کرنا ہم پہ واجب ہے. کیا ہے بولو؟ واجب، ضروری ہے. ہاں وہ ایسی باتیں کریں گے جو ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. ہاں وہ ہماری عقل کے خلاف بات کریں گے، ہماری عادت کے خلاف بات کریں گے، وہ عجیب و غریب فرمائش رکھ دیں گے ہمارے سامنے. یہی اصل ہمارا امتحان ہے کہ ان کی بات کو مانے. ہاں تکلیف کے ساتھ کیوں نہ ہو، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے برداشت کرنا، آپ اف نہیں بول سکتے، ان کو مان لینا ان کی بات کو. اللہ کا قربت، اگر اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا ہے. ہاں والدین کی خدمت کرنا ہے، ماں کی خدمت کرنا ہے. وقت نہیں وغیرہ میں اویس قرنی رحمہ اللہ کا واقعہ آپ کو سناتا ہے. پڑھو اویس قرنی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ ماں کی خدمت کا صلہ ان کو کیا ملا. غرض کہ میرے بھائیوں میں نے آپ کے سامنے 5 باتیں رکھی. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین، جتنے
اذکار، نمازیں، دعائیں، تلاوت ہم نے رمضان میں کی ہیں، اللہ تو اپنے رحم و کرم سے ہمارے سارے اعمال کو قبول فرما لے۔ اللہ تو ہی ہمارے اعمال کو قبول فرمانے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اللہ جو کوتاہیاں ہمارے عملوں میں رہ گئی ہے تو اپنے رحم سے وہ کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین، اب لیلۃ القدر کے دن شروع ہونے والے ہیں، یہ آخری 10 راتوں میں خوب تیری عبادت کر کے لیلۃ القدر تلاش کرنے والوں میں ہمارا شمار کر دے اللہ۔ اللہ ان لوگوں میں ہمارا شمار کر دے جن لوگوں کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تمام امت مسلمہ کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما دے اللہ، تمام امت مسلمہ کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما دے اللہ۔ اللہ تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔